منکر سے روکنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، جس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ تم کسی کو منکر سے روکنے کے لیے اس کے منکر کے متلاشی مت بنو. سمجھے بات نہیں؟ اس کے منکر کے متلاشی مت بنو. اگر تم اس کے منکر کی تلاش میں ہو تو پھر تم خدا کی قسم اس منکر کرنے والے سے زیادہ بدتر ہو. اگر تم اس کے منکر کرنے کی توہ میں ہو اور تلاش میں ہو تو تم خدا کی قسم اس منکر کرنے والے سے زیادہ بدتر ہو. اللہ کی نظر میں وہ مسلمان سب سے زیادہ ذلیل ہے جو کسی مسلمان کی ذلت کا دل کے اندر ذرے کے برابر بھی ارادہ رکھتا ہو. اس لیے منکر سے روکنے کی شرائط یہ بتلائیں. پہلی شرط یہ ہے، کسی منکر کرنے والے کو منکر سے روکنے کی پہلی شرط یہ ہے، اور یہ مجھے معاف فرمائے، یہ پہلی ہی شرط اس وقت بالکل مفقود اور ختم ہوئی بھی ہے. پہلی شرط یہ تھی کہ منکر کرنے والے کے منکر کے تو ہمیں مت لگو، اس کے متلاشی مت بنو. اگر کسی کا کوئی منکر نظر آ جائے، اگر کسی شخص کا کوئی منکر نظر آ جائے تو فرماتے تھے سنت طریقہ یہ ہے کہ اس منکر کرنے والے سے اتنی محبت اور تعلق بڑھاؤ، اس منکر کرنے والے سے اتنی محبت اور تعلق بڑھاؤ کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اب یہ میری بات سن لے گا. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی؟ تم سب سو رہے. اس منکر کرنے والے سے اتنی محبت اور تعلق بڑھا لو کہ تمہیں یقین ہو جاوے اب یہ میری بات سن لے گا، میری بات مان لے گا. اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ اب اتنا تعلق قائم پیدا ہو گیا کہ میری بات مان لے گا تو پھر تم اس کو تنہائی میں لے جا کر اس طرح کہ اس کے علاوہ کوئی نہ سنے، اس کے علاوہ کوئی نہ سنے، اس کو یہ کہہ دو کہ بھائی میں نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اگر یہ ٹھیک ہے، میں نے صحیح دیکھا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بس یہ آدمی اللہ کے یہاں محبوب ہے، یہ شخص اللہ کے یہاں محبوب ہے، یہ شخص اللہ کے یہاں محبوب ہے. اگر اس نے اس سے آگے بڑھ کر کوئی اور اقدام کیا اس کی اصلاح میں تو یہ اللہ کے یہاں مجرم ہوگا، یہ اللہ کے یہاں مجرم ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد تذلیل ہے، اصلاح نہیں ہے. اس کا مقصد تذلیل ہے، اصلاح نہیں ہے. اتنا تعلق پیدا کر لے کہ اسے یقین ہو جائے کہ میری بات مان لے گا. اگر پھر بھی نہ مانے تو یہ آدمی اپنی ذمہ داری کو اللہ کے یہاں ادا کرنے والا مانا جائے گا کہ بھئی اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، اس کا کام پورا ہو گیا ہے. کیونکہ جب کسی کو منکر سے روکنے کے لیے بغیر تعلقات پیدا کیے منکر سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو منکر کرنے والے کے اندر اصرار پیدا ہوتا ہے. اصرار کہتے ہیں غلطی پر اڑنا اور ضد کرنا، غلطی پر اڑ جانا اور ضد کرنا، کہ اگر اس میں اصرار پیدا ہو گیا تو یہ اس کے گناہ سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے. آدمی منکر کر رہا ہو یہ اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ اس کا اپنے منکر پر اصرار کرنا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کو منکر سے روکنے میں اصرار کا اندیشہ ہو کہ اس کے اندر ضد پیدا ہو جائے گی تو منکر سے روکنے میں تاخیر کرے، منکر سے روکنے میں تاخیر کرے اگر اصرار کا اندیشہ ہو. اور اگر اصرار کا اندیشہ ہے تو پھر اس کو منکر پر سے روکنے پر استطاعت نہیں ہے. اور اگر منکر کرنے والے سے اتنا تعلق نہیں کہ وہ اس کی بات کو قبول کر لے گا تب بھی یہ آدمی منکر سے روکنے کا مکلف نہیں. پھر کیا کرے؟ کہ پھر تو سب سے آسان بات یہ ہے کہ اس کو منکر سے روکنے کے لیے معروفات پر لے آوے، اس لیے کہ معروفات کا حکم کرنا غیر مشروط ہے اور منکر سے روکنا استطاعت کے ساتھ
مشروط ہے، منکر سے روکنا استطاعت کے ساتھ مشروط ہے، امر معروف استطاعت کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ نماز کا حکم ہر ایک دے سکتا ہے، شراب سے روکنے کے لیے استطاعت چاہیے، شراب سے روکنے کے لیے قوت چاہیے۔ نماز کا حکم ہر ایک دے سکتا ہے، نماز کا حکم ہر ایک دے سکتا ہے، ہر شخص کو نماز کا حکم کر سکتا ہے۔ معروفات کی دعوت دینے کے لیے استطاعت شرط نہیں، منکر سے روکنے کے لیے استطاعت شرط ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ اس لیے جہاد کے تو 3 درجے ہیں، جہاد کے تو 3 درجے ہیں، لیکن معروفات کی دعوت دینے کے لیے استطاعت شرط نہیں ہے، اور معروفات کے اندر منکر سے روکنے کی صلاحیت موجود ہے، معروفات میں منکر سے روکنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز کے اندر منکر سے روکنے کی صلاحیت موجود ہے۔